السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں پھر ایک نئی ویڈیو لے کر اسلامک انفارمیشن فروم ہادی چینل پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں کا اس چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ایک سچی کہانی، سچی واقعہ لے کر میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دکھ بھری سچی کہانی۔ ایک بہن کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا، ایک قیمتی تحفہ جو شیشے کا تھا گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض ہوئی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے بہت پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب تم پر ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ بہن کہتی ہے، سال گزر گئے اور میں اس پکار اور اس بد دعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو میں ویسے غصے میں بول دی تھی، ایسا تھوڑے نہ ہوگا۔ میری یہ بد دعا آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا اور بڑھا اور وہ میرے دل میں سارے بیٹے اور بیٹیوں میں سے سب سے پیارا اور دلارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی، جس سے میں ڈرتی تھی وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لیے ایک نیک اور خوبصورت بیوی تلاش رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا۔ مزدور عمارت کو منہدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور مزدور نے اسے نوٹس نہیں کیا کہ وہ دیوار کے پاس کھڑا ہے۔ پھر کیا تھا، دیوار اس پر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ مزدور رک گئے اور سب پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس کے اوپر سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس کو بلایا اور ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہیں تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں سنتے ہی بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی ہو جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی اور وہ بد دعا مجھے یاد آئی اور میں روتی رہی اور روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب میں ہسپتال میں گئی تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش جتائی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئے۔ میرے دل سے یہ آواز نکلی، کاش میں اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش یہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور گھر کے تمام تحفے وغیرہ کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کھوؤں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی اور اسے بد دعا نہ دیتی۔ کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے لگا تو ابن مبارک نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، جاؤ، تم نے ہی اسے خراب کر دیا ہے، میں اس میں اب کچھ رائے نہیں دے سکتا۔ ہر ماں، ہر باپ کے لیے میرا پیغام ہے، اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کرے۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنے اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ برائے کرم اور جان لے کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں، جنہوں نے ان کے لیے تھوڑا سا دل دکھنے پر بدی کرنے میں جلدی کر دی۔
جنہوں نے ان کے لیے تھوڑا سا دل دکھنے پر بد دعا کرنے میں جلدی کر دی۔ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، اور جب آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں: اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھ جیسا کہ تو نے اسے دنیا میں خوش رکھا ہے۔